اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک ایم سی این بزنس گروپ CEO ایم سی این نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان خادم ملت خاکسان فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام کے تمام عہدیداران اور ان کے پیرول پر کام کرنے والے ضمیر فروش لوگوں سے مخاطب ہے۔ ایک سپارکو کے حوالے سے لیٹر تھا، وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا تاکہ جو منفی پروپیگنڈا میرے بارے میں کیا جاتا ہے اس کا میں دستاویزی ثبوت آپ کو پیش کیا۔ اب دوسرا ایک اہم لیٹر ہے، وہ بھی آپ کے پیش خدمت ہے۔ ریفر CS001 14 اپریل 2025۔ باشرف نگاہ محترم جناب یوسف خان صاحب، چیئرمین سپارکو، السلام علیکم۔ عنوان: فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، شہر قائد کراچی، محسن سپارکو، سابق صدر مملکت خداداد پاکستان، محافظ کعبۃ اللہ، ریٹائرڈ سید پرویز مشرف کی مملکت خداداد پاکستان، خصوصاً سپارکو کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے لازوال قربانیوں، سپارکو کے بارے میں ان کے ویژن کی تکمیل کے اعتراف میں پہلی چاند گاڑی کو ان کے نام سے منسوب کر کے انہیں خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرنے کی استدعا۔ جناب اعلیٰ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خاکسان نے 15 مئی 1988 کو بحیثیت UML کرپشن زدہ سپارکو جیسے حساس ادارے کو جوائن کیا۔ وہاں پر مملکت خداداد پاکستان میں 77 سالوں سے جاری جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کریڈٹ نظام کے تحت ملازمین کے ساتھ روا رکھے جانے والے متعصبانہ سلوک پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کامیاب ہڑتال کے ساتھ ادارے کی بقا سلامتی، ترقی خوشحالی کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے کی پاداش میں 3 ماہ بعد ایک جھوٹے کیس میں ٹرمینیٹ ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے 33 قیمتی سال ادارے کی بقا سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے دے کر 5 فروری 2020 یوم کشمیر کے موقع پر بین الاقوامی دہشت گرد صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے لے پالک ہزاروں مسلمانوں کے قاتل وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے تحت مزار قائد تا کراچی پریس کلب اظہار مارچ کے موقع پر مزار قائد پر احتجاج کرتے ہوئے تاریخ ساز خطاب کی پاداش میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت کے چیئرمین سپارکو میجر جنرل امین ندیم کی خواہش پر ممبر ST سپارکو امین بہادر صاحب سے ان کے آفس میں 1 to 1 ملاقات کے دوران 25 مارچ 2020 کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے فیصلے کے باوجود کرپشن کے بے تاج بادشاہ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد کی طرح تا حیات ممبر ST سپارکو کے تمام اختیارات کے ساتھ بلا شرکت غیر راج کرنے کی خواہش دل میں رکھنے والے ممبر ST سپارکو ڈاکٹر ساجد مرزا اس وقت کے چیئرمین سپارکو میجر جنرل احمد بلال کی باقیات کی تمام تر رشوت دوانیوں کے باوجود 6 ماہ تنخواہ لے کر 28 اگست 2020 بروز جمعے کی تاریخ ساز دن سود سے پاک رزق لال کی پنشن کے ساتھ سوخرو ہو کر رخصت ہوا۔ چیئرمین سپارکو میجر جنرل امین ندیم کی خواہش پر VVIP پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہو کر مصافحہ کرتے ہوئے 1 to 1 آدھا گھنٹے سے زائد دوران ملاقات اپنے اس قول کا اظہار کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا تعلق سپارکو سے ختم ہو گیا، اب وہ قصہ پارینہ ہو گئے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی فیملی پنشن کے ساتھ ساتھ رولز کے تحت ملنے والی تمام مراحل سے استفادہ حاصل کر رہی ہوتی ہے، پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تاحال سپارکو سے تعلق کو ختم نہیں کیا۔ آپ سے پہلا رابطہ خاکسار کے اس قول کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ خاکسار کے لیے تمام افسران بالا سپروائزر کے خیالات یہ تھے کہ اسلم علی ایماندار آدمی، ہم اسے کام دے کر بھول جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایمانداری کے ساتھ وقت پر اپنے کام کو سرانجام دے گا۔ معذرت کے ساتھ جب سپارکو میں اس کہاوت اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو کے مصداق کیش پرائز بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ہر سال بانٹے جاتے تھے،
تو اسلم علی کو ایک دفعہ بھی اس ایوارڈ کا اہل قرار نہیں دیا گیا، جبکہ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ میرے ایک ساتھی کی خواہش پر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کچھ افسران بالا و اسٹاف ایسے بھی تھے جنہیں کمپلسری سبجیکٹ کی طرح ہر سال ایوارڈ کا حقدار قرار دیا جاتا رہا، لیکن خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا پھل سابق چیئرمین سپارکو ڈاکٹر عبدالمجید کے دوران وزٹ تاریخ ساز الفاظ اسمبلی تم نے تو ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میڈیکل کرپشن سے متعلق درخواست بھجوا دی۔ میری ٹیبل پر اس وقت 150 انکوائریاں پڑی ہیں، اگر میں انکوائری کرنے بیٹھ جاؤں تو سپارکو کو تالا لگ جائے گا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ سپارکو کو تالا لگ جائے؟ خاکسار نے کہا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ کھلے عام کرپشن سے ہمارے میڈیکل بجٹ کا 70% لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، تو 30% میں ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں محمود انور جاوید کی انکوائری وزارت علی خان جیسی بارش شخصیت سے کرواؤں، ان کی انکوائری کس سے کرواؤں؟ جب میں چیئرمین ہوتے ہوئے اس کرپٹ مافیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو تم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تم روز محشر اللہ کے سامنے سرخرو ہو گے۔ میرا مشورہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنی نوکری کرو، لیکن خاکسار خاموش نہیں بیٹھا۔ وہ ہر نماز میں دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا بااختیار چیئرمین سپارکو بھیج دے جو سپارکو کو کرپشن سے پاک کر کے اسے تنزلی کے بجائے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سالار دفاع پاکستان شہید ملت خان لیاقت علی خان کی بموقع شہادت دعا اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما کو قبول فرمایا، اور اسی طرح خاکسار کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک و قوم کی بقا سلامتی ترقی خوشحالی کے لیے محافظ کعبۃ اللہ سید پرویز مشرف جیسے نڈر بے باک بہادر جنرل کو بھیج دیا۔ انہی کی بدولت سپارکو جیسے تباہ حال ادارے کو میجر جنرل رضا حسین جیسی نڈر بے باک انسان دوست علم دوست خدا ترش شخصیت میسر آئی۔ خاکسار نے موقع غنیمت جانا سابقہ چیئرمین ڈاکٹر عبدالمجید کو دی جانے والی میڈیکل کرپشن سے متعلق 8 صفحات پر مشتمل درخواست کی کاپی بذریعہ TCS چیئرمین سپارکو میجر جنرل رضا حسین کو بھجوائی، جس کا نتیجہ MI روم سے جدید سہولیات سے آراستہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا قیام، اور ایسی سہولیات جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تاحال میسر ہیں۔ پاک سیٹ 1 پاک سیٹ 2 کی کامیابی نے سپارکو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن سید پرویز مشرف کے اقتدار سے ہٹتے ہی کرپٹ مافیا کے ہاتھ ایک بار پھر مضبوط ہو گئے۔ سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل ریٹائر رضا حسین کے تاریخ ساز الفاظ کہ کوئی ایک شخص تو ایسا ہے خواہ اسٹاف میں سے ہی صحیح جو پرویز مشرف کے ویژن کے مطابق اپنے ادارے کو بچانا، اس کی ترقی خوشحالی چاہتا ہے۔ اسلم علی اب تم بیٹھ جاؤ، تم نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے وہ کچھ کہہ دیا جو میں چیئرمین ہوتے ہوئے نہیں کہہ سکتا تھا۔ تم نے ان سب کو آئینہ دکھا دیا، تم سب دیمک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خاکسار سے ایک اور اہم کام لیا۔ سپارکو بس فائرنگ کے زخمی و شہدا کے بقایا جات کے چیک کا معاملہ جو 5 سال سے التوا کا شکار تھا، صرف ایک دن میں حل کروا دیا۔ خاکسار کی یہی بے لوث کاوشیں تھیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل عامر ندیم کی خواہش پر VVIP پروٹوکول کے ساتھ 1 to 1 آدھے گھنٹے زائد ملاقات میں ملک و قوم سپارکو کا سرمایہ جیسے تاریخ ساز الفاظ سے نوازا۔ 5 فروری 2020 کو یکجہتی کشمیر کے موقع پر بین الاقوامی دہشت گرد صدر امریکہ ٹرمپ، اس کے لیے پالک ہزاروں مسلمانوں کے قاتل وزیر اعظم بھارت نریندر مودی کے خلاف تاریخ ساز خطاب کی پاداش میں سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل عامر ندیم کی ہدایت پر سابق ممبر ST سپارکو امین بہادر صاحب سے سپارکو ہیڈ کوارٹر میں 1 to 1 ملاقات کے دوران خاکسار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی وقت 25 مارچ 2020 کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا، اور کرپشن کے بےتاج بادشاہ سابق ممبر ST سپارکو ڈاکٹر ساجد مرزا، سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل احمد بلال کی باقیات کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود 6 ماہ تک گھر بیٹھے تنخواہ لینے کے ساتھ ساتھ 28 اگست 2020 بروز جمعۃ المبارک کے تاریخ ساز دن سود سے پاک پنشن لے کر عزت کے ساتھ اپنی 33 سالہ سروس سے صبح ہونے میں کامیاب ہوا۔ مجھے انتہائی خوشی کے ناگفتہ حالات میں جب سپارکو امپلائز کو جبری ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا جا رہا ہو، سہولیات چھینی جا رہی ہوں، افسران بالا اسٹاف کے حالیہ پروموشن معجزہ خداوندی سے کم نہیں،
خاکسار آپ کے توسط سے تمام افسران بالا سٹاف خصوصاً سابق ڈائریکٹر ایس ٹی ونگ سپارکو ڈاکٹر علی کامران صاحب کو ممبر ایس ٹی سپارکو کی حیثیت سے تعیناتی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں کی الوداعی تقریب میں محترم ڈاکٹر علی کامران صاحب کے گراں قدر تاریخ ساز الفاظ کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو خود مسجد میں لینے آ جاتا۔ یقیناً ان کے کلمات میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خاکسار آپ کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ جب سپارکو نے پہلی چاند گاڑی کے لیے نام تجویز کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کیش پرائز کا اعلان کیا اور یہ خبر مجھ تک چیئرمین تھنک ٹینک لیگل ایڈ کمیٹی مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل چیف ایڈیٹر مجلہ صدائے امن انٹرنیشنل سابق گورنر سندھ ڈاکٹر شفیع الرحمان کے بدس مبارک 1 لاکھ روپے کیش پرائز بیسٹ پرفارم ایوارڈ یافتہ اسلامک اسکالر محقق مصنف شاعر و ادیب الحاج ابوالبرکات کے توسط سے پہنچی تو خاکسار نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس اہم خبر کو تمام اہل وطن تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر اور آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ آج سپارکو جس مقام پر ہے اس کا کریڈٹ فخر ملت اسلامیہ محسن پاکستان محسن شہر قائد کراچی محسن سپارکو محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف سابقہ چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ رضا حسین سابقہ چیئرمین سپارکو میجر جنرل ریٹائرڈ عامر ندیم جیسی انسان دوست علم دوست عظیم شخصیات کو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پہلی چاند گاڑی کو سید پرویز مشرف کے نام سے موسوم کیا جائے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر آپ کو تحریری طور پر بھی اپنے مطالبے سے مطلع کر رہا ہوں۔ خاکسار کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس جائز مطالبے کو زبردست پذیرائی ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلی چاند گاڑی کو سید پرویز مشرف کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک درخواست ہے اور بھی ہے کہ سابق ڈائریکٹر فائنانس سعید اختر صاحب اور HR کرنل ریٹائرڈ شہریار دوست جیسی انسان دوست شخصیات نے جس طرح سپارکو کے تمام سران بالا سٹاف کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کاوشیں کی ہیں جس کی مثال سپارکو کی تاریخ میں نہیں ملتی، ان کے اعزاز میں سابق ڈائریکٹر ایس ٹی ونگ سپارکو محمود انور جاوید کی طرح مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایکس سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان کے تحت دونوں شخصیات کے اعزاز میں ماہ مئی میں تقریب پذیرائی کے انعقاد کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ خاکسار کی خواہش ہے کہ اس کے ساتھ تقریب کا انعقاد آپ کے زیر صدارت اور آپ کے بدس مبارک ان شخصیات کو MCN بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا جائے۔ خاکسار امید کرتا ہے کہ آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ممنون مشکور رہنے کا موقع ضرور عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خصوصی نوٹس اہم تاریخ ساز لیٹر کے ساتھ تمام دستاویزات کی فوٹو کاپیز بھی آپ کے مطالعے کے لیے منسلک ہے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سابقہ چیئرمین سپارکو میجر جنرل ریٹائرڈ عامر ندیم جیسی انسان دوست شخصیت کی طرح اپنے موبائل نمبر کو تمام افسران بالا سٹاف کو فراہم کریں تاکہ آپ کے براہ راست رابطہ ممکن ہو سکے۔ شکریہ۔ آپ کا مخلص خادم ملت خاصم فکری چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک چیئرمین ایکس سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان سابق ٹیکنیشین ون ایس ٹی ونگ سپارکو PPO 1703/2020 رابطہ 031286061117 کاپی برائے اطلاع ممبر ST سپارکو ڈاکٹر علی کامران HR سپارکو کرنل ریٹائر شہریار ہوگا۔ یہ وہ تاریخ ساز خط جو خاکسار نے موجودہ چیئرمین یوسف خان صاحب کو لکھا تھا، لیکن اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ میں نے جو مجھے نیٹ پر ایڈریس ملا اسلام آباد کا، میں نے اس پر بھیجا اس کو۔ 1 ہفتے بعد مجھے بازار رجسٹری پاکستان پوسٹ بھیجا تھا تو واپس مجھے مل گیا کہ جی اس ایڈریس پر چیئرمین صاحب نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ چاہتا پوسٹ مین اپنی ذمہ داری پوری کرتا، کسی سے پوچھ لیتا کہ سپارکو ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، کوئی بھی اس کو بتا، لیکن اس میں کوئی اللہ کی حکمت تھی، یہ لیٹر واپس آ گیا، ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ چیئرمین صاحب سے لیٹسٹ معاملات پر ڈسکشن کرنے کے لیے ان سے ملاقات کا وقت دوں۔ سپارکو امپلائز کے جو مسائل ہمارے جو ریٹائرمنٹ کے جو پہلے ہمیں لیٹر مل جاتا تھا ہاسپٹل میں، اب ہمیں لیٹر لینے کے لیے ہیڈ کوارٹر سپارکو جانا پڑتا ہے یا پلانٹ جانا پڑتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے ہمارا ریٹائر ملازمین کا نا، اور بہت سارے مسائل ہیں
جو ہم فیس کر رہے ہیں ریٹائرڈ ملازمین، یہ تو شکر کریں ہم کہ ہمیں پنشن مل رہی ہے، ورنہ جو ملک کے حالات ہیں پنشن بھی خطرے میں ہے۔ لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ ایک لیٹر لکھوں اور اس ساتھ کاپی بھیج دوں تاکہ وہ تمام حالات سے بھی واقف ہوں، بلکہ وہ واقف ہیں کیونکہ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میٹنگ میں بھی ہوں گے الوداعی پارٹی میں رضا حسن صاحب کی، تو مجھے جانتے ہوں گے کہ میں نے کس طرح کھڑے ہو کر کے جو حالات بتائے تھے جس پر مجھے اللہ نے اعزاز بخشا۔ پھر عامر ندیم صاحب نے کس طرح مجھے وی وی آئی پروٹوکول کے ساتھ بلایا، ان تمام حقائق سے وہ خود بھی واقف ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے وہ اس عہدے تک ایسے ہی نہیں پہنچ گئے ہیں، بڑے نیچے سے لے کے اوپر تک آئے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اور میں تمام ان ملازمین کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت، بھئی یہ اللہ کی طرف کا نظام ہے کہ وہ سہولیات اگر چھینی جا رہی ہیں تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ آپ ڈائریکٹ چیئرمین کو برا کہنا، ادارے کو برا کہنا، شکر کرو کہ ان حالات میں پنشن مل رہی ہے، صبر نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب ہم لڑنا نہیں چاہتے، ادارے کو برا کہتے ہیں، چیئرمین کو برا کہتے ہیں، یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے مفاد پرست لوگوں کا۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں زیادہ تر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں میری طرح اپنا، اور پھر یہ غداری ہے کہ آپ اپنے جس طرح سے پنشن لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، اس ادارے کو برا کہہ رہے ہیں یار، بلکہ بد دعائیں دیتے ہیں لوگ۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے سپارکوں میں جو بد دعائیں دیتے ہیں، بھاڑ میں جائے سپارکو، جیسے ملک کے لیے کہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے پنشن لے رہے ہو، مرنے کے بعد تمہاری فیملی پنشن لے گی، تم اس کو یار بد دعائیں دے رہے ہو، اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہو۔ اگر ادارہ بند ہو گیا پنشن کہاں سے لوگے؟ سوچا کبھی ہم لوگوں نے؟ تو یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ ہمارے جو اپنا عبدالعلیم صاحب جو ناشکر ہیں، ان کی طرف سے جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ اس کا جواب ہے دوسرا، کہ اگر تم میں جرأت ہے تم یہ خط لکھ دو نا، اپنے مسائل بھیج دو ذرا امپلائز کے، تم نے ساری زندگی اپنے مفادات حاصل کیے سپارکوں سے، کبھی ایک کا مسئلہ حل کرایا؟ میں نے تو آج تک کبھی اپنے بچے کے لیے کسی چیئرمین سے نہیں ملا، اللہ نے میرے گھر بیٹھے مسائل حل کیے، جس کے لیے ڈاکٹر کاشف خان صاحب کو بھی دعائیں دیتا ہوں۔ وائف کا مسئلہ کسی کا بھی ہو، ڈاکٹر کاشف خان کا بہت بڑا کردار ہے، میڈیکل کارڈ نہیں ہے اور میرا کام ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ نے عزت دی ہوئی ہے کہ ہر شخص مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ اب ہمارے کرنل ریٹائرڈ ایچ آر ہمارے شہریہ عبدال صاحب سیٹ سے کھڑے ہو کر مجھے رخصت کرتے ہیں، یہ بھی وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں، تو میں کہتا ہوں جاؤ ایک دفعہ ان کے گھر پر جا کے ملاقات کر کے پوچھو کہ اسلم علی بہتان لگا رہا ہے آپ پر، اپنی بھرم بازی دکھا رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی تم چیئرمین پاک آرمی اور یہ بنے ہوئے ہو، تو بھائی اللہ نے عزت دی ہے نا، تم بن جاؤ یار، تم بھی بنا لو کوئی تنظیم آرمی کے لیے، رینجر کے لیے، پولیس کے لیے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے نا یار۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام حقائق میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری برادری اس وقت جو ہے بری طرح ایک ایسے بھنور میں پھنس گئی ہے، میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات نہیں آ رہی، منہ کی کھا رہے ہیں، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، لیکن بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنا بڑا مرڈر ہمارا ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری برادری میں دہشت گرد پیدا ہوں گے، جن کی ایک تاریخ ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اپنے بندے کو مار دیں صرف اپنی پراپرٹی کی لالچ میں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، اور عبرت کا نشان بن گئے ہم اسی وجہ سے، ورنہ شہداد پور ہمارا مرکز تھا، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں آ کر وہاں سے مشورہ کرتی تھی، مفکر ملت مولانا سید فہمی کہ کس کو الیکشن لڑانا ہے، کراچی شہر کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں، اور آج تم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تم بھاگتے پھر رہے ہو۔ امت مسلمہ کی قیادت تمہارے پاس تھی بادوین کی شکل میں، سلطان الواعظ مولانا سید مظفر کی شکل میں، مفکر ملت مولانا سید شاہ کی، آج تم لوگ ان کے دروں پہ جا رہے ہو، جو فرقہ پرست لوگ ہیں، جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ان کو اپنا جو ہے تم مسیحا مان رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اب تو انتہا ہو گئی نا کہ قتل جیسا اقدام بھی ہم لوگوں نے کر دیا۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ تحقیقات مکمل ہو، میں کل انشاءاللہ سی ٹی ڈی کے حوالے کر دوں گا، کیس آئی جی صاحب کو دے دوں گا۔ اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے ہمارے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، جن سے میری تقریباً 18-19 سال پہلے ملاقات ہوئی ہوگی جب یہ ٹی پی او تھے، شفقت عبائی صاحب نے مجھے بھیجا تھا کہ یار یہ ان کو سوشل بناؤ، تو ایک دعوت نامہ لے کر گیا تھا، پتہ نہیں کون سی تقریب کا تھا، وہ ان کو دیا تھا، بڑے اچھے طریقے سے ملے تھے۔ اب اس کے بعد میں اتنے برسوں کے بعد اپنے اس کیس کے حوالے سے پرسنلی لیٹر لکھوں گا ان کو کہ بھائی یہ کروڑ عباسیوں کی تاریخ کو بھی مس کر رہے ہیں مذہبی دہشت گرد، عباسی برادری کی تاریخ کو مس کر رہے ہیں، دائرہ مذہبی برادری کی تاریخ کو مس کر رہے ہیں، تو آپ اور ہم ہی ہیں نا اس کے نگہبان۔ اگر ہم میں غیرت ہے تو ہم اپنے عباسی کی تاریخ کو مس ہونے سے بچائیں۔
یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا. ایک پرسنل لیٹر کاپی تو خیر بھیج رہا ہوں ان کو, جو آئی جی صاحب کو دے رہا ہوں, اس کی کاپی سب کو جائے گی 33-34 افراد کو انشاءاللہ. اور یہ کیس انشاءاللہ جلدی سالو ہوگا. تحقیقات اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سی ٹی ڈی کے ذریعے, میری خواہش ہے کہ میں سی ٹی ڈی کے ذریعے اس کی انکوائری کراؤں, تاکہ کوئی بے گناہ رگڑے میں نہ آ جائے. کوئی بھی ہوگا اپنی برادری کا, کوئی بھی ہو, لیکن بے گناہ کوئی کسی کو سزا نہ ہو جائے. کیونکہ اس ملک کا کرپٹ نظام ہے کہ گناہ گار بچ جاتا ہے, بے گناہ سزا پاتا ہے. یہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے 20-30 سال کی سزائیں ہو جاتی ہیں, پتہ چلتا ہو بے گناہ. سب سے بڑی مثال قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہے کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی جھوٹی, اور انہیں امریکہ کے کہنے پر جو ہے پھانسی چڑھا دیا گیا. آج 46 سال کے بعد جج کہتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کہ سوری, غلط فیصلہ ہو گیا. ابے سوری کس بات کی؟ ابے بھائی وہ جو ججز ہیں ان کو آپ پھانسی کی سزا دو. اگر ایک بھی جج بچ گیا اس کو عبرت بنا دو, اس کو مکہ چوک پہ میں لٹکا دوں گا. یہ میں نے ان کو کہا پریس کلب پہ کھڑے ہو کے. لیکن کیسے وہ خود کرپٹ نظام کا حصہ تھے, مال سمیٹا, قادیانی کو تحریف قرآن کیس میں رہا کیا اور نکل گئے پتلی گلی سے. جو پاکستان کا وطیرہ ہے, نوکری یہاں کرو اور مار پیٹ کے نکل جاؤ ملک سے. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. یہاں ہوتے ہیں تو میں ان کا محاسبہ کرتا. یہ اسلامی تنظیمیں نہیں کرتی, میں کرتا. مجھے تکلیف ہے کہ قادیانی کو کیوں رہا کیا انہوں نے. یہ آئین پاکستان کی توہین کی انہوں نے. آرٹیکل 6 بنتا تھا, صدر مملکت, میں نے ہمارے جو دانتوں کے ڈاکٹر جو بن گئے تھے اتفاق سے صدر عمران خان کی وجہ سے, اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے, ڈاکٹر عارف علی. ان سے کہا تھا, میں نے کہا موقع اچھا ہے, کوئی بھی نہیں ہے اس وقت, آپ اکیلے بادشاہ ہو, یہ آرمی چیف 1 اور 11 ہوتے ہیں. میں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرو تاکہ اس کو پھانسی ہو جائے, آئندہ کوئی جج کوئی غلط فیصلہ نہ دے. لیکن نہیں مانی ہماری بات. آج وہ اپنے کلینک میں بیٹھ رہے ہیں. اگر یہ کام کر دیتے تو یقین کریں تاریخ میں سنہرا پسند کا نام لکھا جاتا عارف علی. لیکن جو اپنے بندے سے غداری کر گئے وہ ملک سے وفاداری کیا کریں گے؟ یہ المیہ ہے ہمارا اس ملک کا کہ جو آپ کو لائے اسی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دو. یہ روایت ہے ہماری, پاکستان کی 78 سالہ تاریخ ہے. یہ بہت ساری ڈیٹیل ہے, لیکن بہت لمبی میری یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جنا کیب, نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام نام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں, در نفاق حزیمت دیں. مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم. بعمل مقبول بے عمل مردود, میرا جاہل بن کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک اکبر صافت کا لمبردار, MCN نیوز HD وائب TV پاکستان.